آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ زندگی اور آج ہم برتھ ڈے وش کر رہے ہیں معین اختر صاحب کو. میرا اتفاق 2-3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی بیک سٹیج ایک ایوارڈ سیرمنی میں اور ایک دفعہ ایسی ایک اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی. ایوارڈ سیرمنی میں میں نئی تھی اس وقت بالکل, مطلب شاید میں نے 1-2 موویز ریلیز ہوں گی, تو مجھے یہ تھا کہ معین اختر صاحب اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, انہوں نے مجھے اناؤنس کرنا تھا, میں نے آ کے ایوارڈ پریزنٹ کرنا تھا. تو میں نے سوچا اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, میرے لیے کیا کہیں گے, میں نئی سی ہوں, مجھے کیا کہیں گے. لیکن آپ یقین جانیے انہوں نے اتنی اس طرح سے میرا انٹروڈکشن کرایا کہ پیچھے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مطلب اتنی مجھے عزت دی دیٹ آئی فیلٹ لائک اے بگ اسٹار, آئی فیلٹ لائک اے بگ پرسن. اور یہ جو ایک لفظوں کا ذخیرہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس کو استعمال کرنا جو ہے نا, وہ اس کو جاننا کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا, وہ کم لوگوں کو آتا ہے. اور انٹروڈکشن یہ بات میں نے معین اختر صاحب سے اور عمر بھائی سے سیکھی, عمر شریف صاحب سے, کہ جو آپ کا گیسٹ ہے اس کی ایسا آپ نے انٹروڈکشن کرانا ہے تاکہ وہ یہاں فیل کرے, اس کو اتنی آپ نے عزت دینی ہے. ایز این اینکر اگر بات کریں تو ان جیسا اینکر کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی خوبصورتی سے سب کو انٹروڈکشن کرائیں گے, سوالات کرنا اور زبردست سوالات کرنا. جب بھی مجھے بتا رہے تھے ٹھاکر صاحب کہ دلیپ صاحب لائیو انٹرویو نہیں دیتے تھے. نہیں, جو لائیو شو ہوتا ہے نا جی, وہ میرے خیال ہے دلیپ صاحب نے 4 یا 5 کیے ہوں گے پوری لائف میں. اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اگر جائیں تو کہیں کہ جی ایک لائیو شو کرنا ہے, تو وہ سب سے پہلے پوچھتے تھے ہاں اگر معین اختر صاحب ہیں تو کر لوں گا. کیا بات. اور 3-4 دفعہ ہی ایسا ہوا کہ معین اختر صاحب کی اویلیبلٹی تھی تو انہوں نے شو کیا, ورنہ انہوں نے شو کیا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ دیکھیں اتنا بڑا آنر کی بات ہے. بشک دبئی کے وہ الفاظ دلیپ صاحب کے نہیں بھولے گا یہ قوم کا کوئی فرد بھی, جو انہوں نے دبئی میں کہا تھا کہ مجھے جب پتا چلا کہ معین اختر میرا انٹرویو کریں گے تو میں نے اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھا. اس پہ مطلب النصر لیجلینڈ میں جو آڈینس کھچاکچ بھری تھی, وہ کھڑے ہو کے تالیاں بجی, ریکارڈڈ ہے, آج بھی موجود ہے مارکیٹ میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں یہ اتنی اچھی چائے بھی نہیں بھولوں گا, بہت اچھی چائے. آپ انجوائے کر رہے ہیں چائے, آپ کی چائے ٹھیک ہے جی؟ میری چائے بچی نے کافی ڈلوا دی اس میں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم نے سچ مچ ڈرامہ شروع کیا سید ابیر امام صاحب کے ساتھ پی ٹی وی پہ, پی ٹی وی نیٹ ورک, نام لے اس کا نام ہے جی جی سچ مچ نام. اچھا میں نے کہا شاید سچ مچ, مجھے یہ لگا ایک سیکنڈ کے لیے کہ سچ مچ جب ہم نے ڈرامہ شروع کیا, میں نے پہلے جھوٹی موٹی کرتے تھے. تو ایک دم سے نا سامنے آیا. اچھا معین صاحب اس میں کر رہے تھے میمن سیٹ کا رول, جس کی 2 بیویاں. اللہ رحم کر. اچھا ہم لاہور آ رہے تھے, میں ساتھ تھا, میں ان کے ملازم کا کردار کر رہا تھا بشیر, اور وہ بلیک میلر سا تھا, مطلب پہلی بیوی کو بتا دوں گا, دوسری کو بتا دوں گا, ہی کر دوں گا. تو وہ رول ذرا سا لوگوں میں تھوڑا سا سامنے آ گیا اللہ کے حکم سے, تھوڑا الحمدللہ. تو وہ ہم جہاز میں آ رہے تھے لاہور سے, لاہور آ رہے تھے, تو میں اٹھ کے واش روم کے لیے گیا لینڈنگ سے تھوڑا سا پہلے. وہیں سائڈ پہ چیئر تھی, خاتون بیٹھی ہوئی تھی, بہت ضعیف خاتون, مطلب تسبیح پڑھ رہی تھی, بہت چھپ کے یوں نظر پڑی تو مجھے کہنے کی بات سنو. مجھے تو خیر خاطر میں بھی نہیں لائیں, تو یہ وہی ہے یہ جو ٹی وی پہ آتا ہے اختر, کیا نام, میں نے کہا معین اختر. جی معین, ہاں اس سے کہنا میرا شوہر ایسا ہوتا نا میں دھکے مار کے اور یہی کام. میں واپس آیا, میں نے کہا معین بھائی واش روم جانا ہو تو یہاں سے چلے جائیے گا, وہاں سے گئے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. ماں جی کی بات ٹھیک تھی, کیونکہ فی زمانہ تو ایک بیوی نہیں وارا کھاتی. بالکل. ابھی ہم لوگ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں زکریا کلثوم کی لو سٹوری, جو دانش نواز پروڈیوسر ڈائریکٹ کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے بھی ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ کیا جس میں ہم لوگ میمن بنے, اور اس میں جو میری ساس بنی ہے وہ شہناز پرویز بنی, جنہوں نے سچ مچ میں جو بیوی بنی تھی وہ. اور وہاں پہ جب بھی میمن پہ بات آتی کچھ آتی ہے, مطلب وہاں معین اختر صاحب کے جتنا ذکر ہوتا ہے نا, اور جب یہ آئے تو اس دن تو صرف معین 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 چلتا رہا. یہ اپنے قصے لے کے بیٹھے ہیں, شہناز آپ اپنے قصے لے کے بیٹھی ہیں, دانش بھائی نے وہ جو پروجیکٹ ہے زکریا کلثوم کی لو سٹوری, وہ انہوں نے ایز اے ٹریبیوٹ وہ اینڈ میں آتا ہے فار معین اختر صاحب. اینڈ آئی ہوپ اف ہی would have been really proud
we tried, थोड़ी सी कोशिश की है। बहुत अच्छा। और शनाज आपा तो चीती हुई है वहाँ पे, वो हर वक्त कोई यही किस्सा सुना नहीं नहीं ये लफ्ज ऐसे नहीं, देखो मोइन ना ये और मोइन ना वो और वो ये वो तो वो इट वाज जस्ट लाइक छोटी सी एफर्ट सी थी जस्ट टू आपको नहीं पता, बहुत बड़ी एफर्ट और बहुत बड़ा आपका वो कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। क्योंकि पूरा एक आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं शुरू में वो एक बात आपने की ना, जो स्टार्ट में धुंध की बात, इन्होंने सर्दियों की धुंध की बात की, मुझे एक उससे बात याद आ रही थी जो अब मेरे ज़हन में आ गई है। जी, बड़ी लेट आई है वैसे। हाँ ठाकुर साहब, हाँ शादी हुई ना जब मेरी हुई, माशाल्लाह, हुई हो गई। और ये वकूआ भी हो तो चुका। वो इंतहाई धुंध थी उस दिन जब हमने लाहौर से मुल्तान जाना था दुल्हन को लेकर। तो उन्हीं से हुई जिनसे तय हुई थी। तो हाँ जी, नहीं नाम अब आप तो नहीं मेरे आंसू बताना था। निकलवाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो बारात लेके हम जा रहे हैं मुल्तान, रास्ते में शदीद धुंध, यानी 1-2 मीटर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हमने एक तरीका इख्तियार किया कि सारी बारात ने, आगे दूल्हा की गाड़ी मेरी, पीछे सारे बाराती, तो वो एक गाड़ी आगे जा रही थी, उसकी लाइट्स के साथ साथ हम सफर कर रहे थे। जी। अचानक वो गाड़ी रास्ते में रुक गई, हम खड़े हैं, शायद पता नहीं कोई आगे रुकावट आ गई हो, लेकिन वो चल नहीं रही। 15 मिनट के बाद मैं नीचे उतरा हूँ, भाई मेरे साथ थे, तो हमने जाके उससे कहा कि भाई सड़क के दरमियान में आपने गाड़ी रोक ली है, इसकी क्या वजह? कहने लगा भाई मैं अपने गैरेज में खड़ा हूँ। यानी वो धुंध में हम उसके साथ साथ निकल गए, उसके गैरेज के पीछे तक पूरी पहुंच। बारात उसकी भाभी आपके साथ थी। हाँ नहीं, बर्फ तो नहीं पड़ी थी ना वहाँ? पिछली सीट पे थी, पिछली सीट, गाड़ी मेरी थी लेकिन पिछली सीट पे थी। क्या रेलेवेंट बात की आपने यार, मजा आ गया। नहीं, उनका सुने उनके ज़हन में एक जुमला नहीं, आया, वो कुछ सुनना नहीं, चाहिए। नहीं तो बोल बोल क्या नहीं, वो शादी के बाद फिर पीछे क्यों बैठाया आपने? शादी के बाद गाड़ी तो मर्द खुद नहीं पीछे बैठता है। फिर वो प्रोटोकॉल, इन्होंने बात की ना 2 शादियों की, इन्होंने 2 शादियों की बात की ना, तो वो बाज लोग ऐसे होते हैं हमारे मुआशरे में, आम तौर पे समझा जाता है ना औरत को पाँव की जूती। जी। बाज लोग ऐसे होते हैं नूर, ये नहीं कहना आपने, ये नहीं, सुन ले, ये नहीं कहना आपने। सुने आपके बहुत हक सारी में, औरतें में आपके हक में, जंग हो जाएगी भाई, शोर में चाहिए और आपके हक में जाएगी बात। सो रहे हैं। मैं क्या, वो आपके हक में बात कर रहे आपके हक में करने लगा हूं कि हमारे यहाँ मर्द अमूमन औरत को पाँव की जूती समझते हैं। वैसे अब नहीं और इसीलिए बाज मर्दों का एक जूती से गुजारा नहीं होता। ठीक है, सही बात है। नहीं, उन्हें मैंने 2 खवातीन की बातें यकीनन सुनी। किसी ने कोई लाफ्टर दिया, हंसी आई किसी बात? नहीं, अभी आप सुने। जूती वाली बात पे किसी को हंसी नहीं? अच्छा, आप सुन लें। अब मेरे घर बहनें भी इस बात पे बहुत माइंड किया इसके हमने। बाद वाली बात सुने आप। 2 खवातीन बातें कर रही थी, कहने लगी अल्लाह सल्मा मुझे वो इतना याद आ रहा है जब हम लोग की नई नई शादी हुई थी, हम साहिल समंदर में गए, याद है तुम्हें गर्मियों के दिन थे, कितना मजा आया? कहने लगी हाँ बहुत मजा आया। कहने लगी अल्लाह, हम मैं और ना मेरे हस्बैंड गए थे गर्मियों के दिन में ना, तो मैंने पहले उन्होंने मुझे मिट्टी में दबा दिया, फिर मैंने उनको दबा दिया। कहेंगे फिर क्या, आज उनकी 4थी बरसी है। यहाँ से मुझे बड़ा ठाकुर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि उर्दू में कॉमेडी और पंजाबी में कॉमेडी, और जैसे कि पंजाब और कराची की कॉमेडी, उर्दू जैसे हिंदुस्तान की भी कॉमेडी थोड़ा ज़रा डिफरेंट है, तो आपको क्या फर्क लगता है कि यहाँ पे लगता है, हमें लगता है यहाँ बड़ा पंच लाइन हमें समझ में आता है, शायद पंजाबी है हम, और वहाँ की तरह ऊपर से भी गुजर जाती हैं थोड़ी सी कि अच्छा नहीं, कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ पंजाबी ये समझते हैं कि वो पंजाब की जुगते इनकी समझ में आती वरना दोनों में सिर्फ टाइमिंग ही अहम है। टाइमिंग तो सबसे ऊपर है, वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, पंजाबी में हो या इंडिया में हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये सही समझता हूँ कि इंडिया के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर इतना नहीं नहीं सही कहा। ठीक है। क्योंकि अक्सर जब हम इंग्लैंड यूरोप के शोज में होते हैं और इंडियंस लोगों के साथ हमारा अब बैठते उठते बात होती है, तो वो सबसे पहले यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम जब कोई कॉमेडी करनी हो तो हम आपके जो ड्रामे हैं, कराची के, लाहौर के आपके ड्रामे हम देखते हैं, उसमें से चूज कर लेते हैं कुछ बातें, उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेकिन करते वही हैं जो आप वहां कर रहे हो। वहाँ करते हैं। असल में ठाकुर साहब उनके पास ना जुमले नहीं, उन्होंने उनके पास सिचुएशंस अच्छी हैं, मेरा ख्याल वो है अच्छी लोकेशन और अच्छी सिचुएशंस प्रेजेंटेशन अच्छी है, और रिहर्सल उन्होंने इतनी ज्यादा की होती है कि वो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज वो सारा जितनी भी आप उनकी कॉमेडी देखते हैं वो स्क्रिप्टेड होती है। हमारे माशाल्लाह कॉमेडियन जहाँ के दे आर सो टैलेंटेड
کہ اسی وقت رائٹ دیر کہ ابھی اگر آپ کو بات کریں گے تو کیسے جملہ کوئی ایسا تھرو کریں گے کہ آپ لاجواب ہو جائیں گے. سو وچ از میرے خیال میں بڑی تالیاں ہمیں بجانی چاہیے ہماری اسپونٹینیس ہوتے ہیں. یہ خدا داد صلاحیت ہے, مطلب کہ اسی وقت جواب دینا میں کتنی کمال ہے. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ, وہ لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا ہے نور, ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بلال آپ کیسے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہے ہیں, وہاں پہ کیسا موسم ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, یہاں بالکل نارمل ہے. میں آپ کا ریگولر یوزر ہوں, لاسٹ پرسوں ہی شاید بات ہوئی تھی. اچھا جی 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 ٹھیک ٹھیک. تو کراچی بالکل نارمل ہے. تو میں بیسیکلی پنجاب کا رہنے والا, گھر بات ہوتی تو وہاں تو شدید ٹھنڈ ہے. یہاں تو بالکل ٹی شرٹ, ہاف سلیوز اور کوارٹر شارٹ چل رہا ہے. یہاں بہترین موسم, آئیڈیل موسم ہے. پنجاب میں تو کسی کو 10 فٹ سے آگے نظر ہی نہیں آ رہا, اتنی فوگ ہے. نہیں, یہاں تو بہت اچھا ویدر ہے, بہت اچھا ویدر ہے. زبردست زبردست. چلیں انجوائے کریں. کیا کہنا چاہیں گے آج معین اختر صاحب کی برتھ ڈے؟ معین اختر کا پروگرام بہت اچھا ہے. معین اختر بناتے خود بہت اچھے اداکار تھے, بہت اچھے انسان تھے. اور جب ان کا ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر تو ان کا معین اختر کا بشرا انصاری کا نور محفوظ کا بہت اچھا کمبینیشن تھا, لوگ بہت پسند کرتے تھے. اور دوسرا جو آج کے آپ کے سیلیبریٹیز آ رہے ہیں سارے بہت اچھے ہیں, لیکن افتخار ٹاپک صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں. اگر ان سے بات ہو جائے افتخار جی جی ضرور ضرور. جی افتخار یہ صاحب بات کریں, میں کون سے صوفے کے پیچھے چھپا ہوا. بہت اچھے دیکھتا ہوں. یہاں انفارچونیٹلی پنجابی ڈرامے لکھتے ہوئے تو میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں آپ کے پنجابی ڈرامے. بہت شکریہ جی, آپ اس دور میں بھی ہنستے ہیں, اس بریکنگ نیوز کے دور میں. تو آپ لوگوں میں جو آپ لوگوں کا کمبینیشن ہے وہ آپ کا ہو گیا, دوسرا ناصر چنیوٹی صاحب ہو گیا, ظفری صاحب ہو گیا. آپ تینوں کے ڈرامے ڈھونڈ کے نیٹ پہ دیکھتا ہوں میں. بہت شکریہ جی. ابھی ہمارا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے, اس میں ناصر چنیوٹی صاحب بھی ہیں, ظفری خان صاحب بھی, اور میں بھی ہوں. اور ناصر چنیوٹی ہم دونوں کی روٹی کھا جاتا. یہ اصل میں ہی آپ ڈرامے میں کی بات کر رہے ہیں؟ جینون بات, جینون کی. نہیں, آپ لوگوں کے ڈرامے بہت. تھینک یو سو مچ بلال صاحب, بہت شکریہ. اچھا, آپ کو شاید پتہ نہیں, ٹھاکر صاحب آج ماشاءاللہ یہ ایک ہمارے لیونگ لیجنڈ ہے, اور ماشاءاللہ ویل آف بندے ہیں. ان کے امتحان یس بڑا پیسہ ان کے, آپ کو نہیں شاید پتا, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن ان کے پاس بہت پیسہ ہے. اور لیکن اس کے باوجود ان سے پوچھئے کہ یہ سائیکل پہ کیوں سفر کر رہے ہیں آج کل. نہیں, سائیکل پہ تو میں اکثر سفر کرتا ہوں. اچھا, سائیکل پہ کیوں سفر کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, جلدی سے جائیں اور واپس آ جائیں. ٹیک اے بریک.